جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. 4 رجب 4 مئی بروز یکشنبہ. یہ سیشن دہلی سے رہا ہے. میں آن لائن آپ لوگ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. حدیث شریف بتائی جاتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ دجال کے ساتھیوں میں سبز کپڑے پہنے ہوئے لوگوں کی ایک فوج ہوگی. کیا اس سے مراد سبز امامہ شریف ہے؟ حدیث کے الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ اس سے مراد سبز امامہ نہیں ہے. حدیث میں یہ لفظ ہے کہ ان کے جسم پر وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتبع الدجال من یہود اصفہان منحلفا علیہ بالقیالسہ. جی مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا حضرت خالد بن مالک رضی اللہ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کے قریب دجال نکلے گا تو 70,000 یہودی یہ ہلکا اس کے پیرو ہوں گے تھوڑا بس جن کے جسم پر ایک اور پوائنٹ بڑھا دیجیے. طیلسان ایک قسم کا جامع جی جو یہودی وغیرہ پہنتے ہیں ان کے جسم پر ہوگا. الفاظ حدیث کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ یہودی ہوں گے اور دجال کے ساتھ نکلیں گے اور ان کے جسم پر طیلسان ایک قسم کا جامع ہوگا. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ سبز امامہ اس سے مراد نہیں ہے. I am murid of a Sahih al-Aqidah Sunni Peer, and when I meet other friends and people whose association is with a peer whose name I have not heard ever, I feel like they all are being betrayed and deceived by fake peers. Though I do not reveal this to any other person, but I make such assumptions unintentionally. Is it sin to think like this? What Hazrat says about this, please make me enlighten. یہ بھی ہو گیا تھا پچھلی مرتبہ. ریپیٹ. جی اس کا جواب پہلے دیا جا چکا ہے. اگر واقعی وہ پیر جس سے آپ کے دوست مرید ہیں یا اس کے گرویدہ ہیں, وہ اگر واقعی جعلی پیر ہے, جامع شرائط نہیں ہے, تو آپ کا خیال کرنا صحیح ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. جی میں مدرسے میں حفظ کا طالب علم ہوں. ہمارے قاری صاحب قرات سیکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ فلاں بد مذہبوں کے امام کی تلاوت کرنے کے طریقے اور اس کے پڑھنے کے لہجے کو سن کر سیکھو. اس کے طریقے کو سیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب بہت پہلے دے دیا جا چکا ہے. وہ شخص مشتبہ عام ہوتا ہے
کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بد مذہبوں کا لہجہ سن کر کے قراءت سیکھی جائے. قراءت ایک مستقل فن ہے. صحیح العقیدہ سنی قاری ماہر فن سے قراءت پڑھے اور اس کا لہجہ اپنائے. جو یہ مشورہ دیتا ہے کہ بد مذہبوں کا لہجہ سن کر کے قراءت سیکھو، اس کا مشورہ ماننا جائز نہیں ہے. ہر وہ شخص عقیدت مشتبہ ہے، اس سے پڑھنا جائز نہیں ہے. جی کیا فرماتے ہیں علماء دین مسئلہ ذیل میں کہ ایک شخص جو وہابیوں کے ساتھ تبلیغ میں جایا کرتا تھا، جب اس کے سامنے وہابیوں کے پیشواؤں کے نام اور ان کے کفریہ عبارات رکھے گئے تو اس نے انہیں پہچاننے سے انکار کیا اور ایسی عبارتیں لکھنے والے کو کافر کہا. پھر جب اس کے سامنے عقائد اہل سنت رکھے گئے تو اس نے کہا کہ میرا یہی عقیدہ ہے. اس کے بعد اس نے مسجد کے کمیٹی ممبران اور امام و مؤذن صاحبان کے سامنے توبہ کی اور مذہب اہل سنت پر قائم رہنے کا وعدہ کرتے ہوئے اس کی ایک تحریر بھی دی. 8 مہینے گزر چکے ہیں، اس نے وہابی علماء سے ملاقات تک نہیں کی ہے اور ان کے کسی پروگرام میں شامل بھی نہیں ہوا ہے. اس مہینے اس کی شادی ہے، کیا ایسے شخص کا نکاح پڑھایا جا سکتا ہے؟ بینو توجرو. سائل یہ محمد علی احمد ہیں، خطیب و امام جامع مسجد انگوڑ ماپسا گوا. انگوڑ ماپسا گوا. اگر وہ شخص واقعی دیوبندیوں کے عقائد کفریہ پر مطلع ہو کر کے اس سے بری اور بیزار ہے اور وہ توبہ کر چکا ہے، اس کی توبہ صحیح ہے. جبکہ کوئی بات منافی سنیت یا مخالف اسلام سے سازش نہ ہوئی ہو، اس کا نکاح پڑھنا جائز ہے. شیئر بروکر کے پاس آپ ایک مخصوص رقم جمع کراتے ہیں مارکیٹ میں کاروبار کرنے کے لیے. یہ اماؤنٹ کوئی فکس نہیں ہے، آپ چاہیں تو 1000 یا 5000 یا جو بھی آپ کی سہولت سے، البتہ 1000 سے زیادہ جمع کراتے ہیں. اس رقم کے 4 یا 5 گنا تک آپ سودے کر سکتے ہیں. یعنی آپ نے 10,000 جمع کیے ہیں تو آپ 40,000 یا 50,000 تک کے شیئر خرید سکتے ہیں. یہ شیئر آپ کو 3 سے 5 دن کے اندر بیچنا ہے یا اس کی قیمت اکاؤنٹ میں جمع کرانی ہے، نہیں تو پھر 3 یا 5 دن کے بعد سے آپ کو اس اماؤنٹ کا انٹرسٹ دینا ہوگا. کیا یہ طریقہ جائز ہے؟ اگر انٹرسٹ کے پہلے ہی یعنی 3 یا 5 دن میں ہم رقم اکاؤنٹ میں جمع کرائیں یا وہ شیئر ہی بیچ دیں. جی یہ طریقہ جائز ہے. اس میں ایک ناجائز شرط ہے. جی اتنی مدت میں اگر شیئر نہ بیچے گئے انٹرسٹ دینا پڑے گا. یہ شرط ناجائز ہے. اگر یہ لین دین کسی غیر مسلم سے ابتدائی طور پر کیا کسی غیر مسلم کمپنی سے جس میں کوئی مسلمان شریف نہ ہو
کیا جاتا ہے تو فائدے کی صورت میں یہ لین دین جائز ہے، اور بلا ضرورت ان کو انٹرسٹ دینا سود نہیں ہے، لیکن یہ شرط ناجائز ہے، لہٰذا اس سے احتراز ضروری ہے۔ آج کل ڈالر کے سودے شیئر مارکیٹ میں ہوتے ہیں، کیا ہم ایسے سودے کر سکتے ہیں؟ ڈالر کو اگر نقد طور پر بیچا، جیسے $1 کے کو $2 کے بدلے میں بیچ دیا، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ روپئے کو تفاضل ساتھ بیچے۔ یہ سودا نقد جائز ہے، ہر اس حال میں اس سے بنانا چاہے، پھر یہ ہماری ایک صورت ہے، اور غالباً یہ کاروبار غیر قانونی ہے، اس میں حکومت کو اگر معلوم ہو جائے تو ابھی تک اور مسئلہ کا اندیشہ ہے، لہذا اس سے احتیاط چاہیے۔ ہمارے شہر میں اکثر کسائی کی دکانوں میں دیوبندی وہابی جانور کو ذبح کرتے ہیں، کیا ایسی دکانوں میں سے گوشت خرید کے کھانا جائز ہے؟ جو لوگ جان بوجھ کر بھی ان کی دکان سے گوشت خرید کے کھاتے ہیں اور ذبیحہ کے مسائل کو نیا مسئلہ یا فتنہ کہتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ مسئلہ شریعہ کو نیا مسئلہ کہنا یا فتنہ کہنا حرام، بد کام، بد انجام، کفر انجام ہے، ایسے لوگوں پر توبہ اور تجدید ایمان لازم ہے۔ وہابیات ابنا کا ذبیحہ اور اس کی دکانوں سے گوشت خریدنا ناجائز و حرام ہے، اور ان کا کے قبضے میں جو گوشت ہے ان کا ذبیحہ وہ مثل مردان ناجائز و حرام ہے۔ جی اگر کسی پانی اگر کسی نے قصداً بغیر وضو کے نماز پڑھی تو ایسے شخص پر کیا حکم ہے؟ فقہا اس کو کفر لکھتے ہیں، توبہ کرے اور تجدید بات بھی کرے، اور صرف جاب کے حد تک، یعنی ڈیلی صبح سے شام تک پینٹ اور شرٹ پہننے کی اجازت ہے، اس لیے کہ کسی بھی کمپنی میں جاب کرنے کے لیے پینٹ شرٹ پہننا بہت ضروری ہے، خصوصاً ہمارے شہر کی کمپنیز میں اسلامی لباس کے ساتھ جاب کرنا ناممکن بات ہے۔ ناممکن کوئی چیز نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا ضعف ایمان ہے، مسلمانوں نے اپنے اوپر جی خلاف ایمان اور خلاف دین ذرا سی مصلحت کی خاطر شرط
شرٹ وغیرہ فساق فجار کفار کا لباس ہے، اس کو پہننا جائز نہیں ہے۔ جی، ہم لوگ ایک پروڈکٹ بہت ساری کمپنیز میں سپلائی کرتے ہیں، اب جو ہمارا کسٹمر ہوتا ہے اس کی کمپنی میں فنڈز پیسے نہیں رہتے ہمارا پروڈکٹ ہم سے پرچیز کرنے کے لیے، تو وہ کسٹمر ہم سے بینک فائنانس والوں کا کانٹیکٹ نمبر پوچھتے ہیں یا پھر ان سے ملاقات کروانے کے لیے بولتے ہیں۔ جب فائنانس والوں سے بات چیت ہوتی ہے تو فائنانس بینک والے وہ کسٹمر کو جتنا پیسہ چاہیے وہ دیتے ہیں، کسٹمر سے وہ پیسوں سے ہمارا پروڈکٹ ہم سے پرچیز کرتا ہے اور وہ کسٹمر منتھلی انٹرسٹ کے ساتھ لون لیا ہوا پیسہ فائنانس والوں کو پے کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کسٹمر کو فائنانس والوں سے ملانا یا فائنانس والوں کا کانٹیکٹ نمبر دینا کیسا ہے؟ کیا کسٹمر کو فائنانس والوں سے ملانے سے سود یعنی انٹرسٹ دلانے میں مدد کرنے میں شامل ہوگا؟ کیا کسٹمر کو لون دلانے میں مدد کرنا حرام ہے جس میں انٹرسٹ شامل ہو؟ اس کے بعد تفصیل ہے۔ اگر کسٹمر کا کام باہر لون لیے نہیں دے سکتا ہے، وہ اس کے لیے بستر ہے، جی کیا چلے گا؟ لیکن ہر ایک کے ساتھ چلے گا۔ ضرورت کی حاجت ہے اس کو لون لینے کی، اور وہ سمجھتا ہے کہ بینکرپسی دیوالیہ پر کی نوبت نہیں آئے گی، وہ بینک کو اسٹیٹمنٹ دے دے گا۔ اس صورت میں اس کی بحث کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے، اور یہ گناہ پر اعانت کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ اور اگر بلا وجہ اس کا کام بغیر لون لیے چل سکتا ہے، پھر بھی وہ لون لیتا ہے تو گناہ ہے، کار ہے، اور ایسی صورت میں اس کی اعانت ناجائز حرام ہے۔ کیا بینک کا چیک بھی شرعاً مال ہے؟ کیا بینک کا چیک نفع کے ساتھ خریدا یا بیچا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے جس کے ذریعے ہماری مراد پوری ہو جائے کہ زید کو رقم کی ضرورت ہے اور بکر دینے کو تو تیار ہے لیکن وہ کچھ نفع چاہتا ہے۔ بینک کا چیک شرعاً مال نہیں ہے، یہ مال کی سند ہے۔ کہ بینک کے ذمے اتنا روپیہ فلاں شخص کا واجب الادا ہے، یہ صورت حوالے کی ہے کہ اگر کسی شخص کو ضرورت ہے، اس صورت میں وہ اپنا چیک تو اس سے بدل سکتا ہے، اس سے وہ اس کو اختیار ہو جائے گا کہ جو قرض
دوسرے کے حوالے کر دیا. اب میں اس دوسرے کا قرضدار ہو گیا اور یہ چیک دکھا کر کے وہ رقم حاصل کر سکتا ہے. اس صورت میں وہ اگر کچھ زائد رقم بغیر شرط کے بطور مباحثات انعام کے طور پر دیتا ہے تو دینا جائز ہے. اب شرط کے ساتھ دینا جائز نہیں ہے. جی I have heard that Hazrat Uwais Qarni radiallahu ta'ala anhu had broken all his teeth when he heard that a tooth our beloved Prophet Muhammad sallallahu ta'ala wasallam was broken during the time of war. Is it true? I can't confirm. بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستاں رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہاروں مدد کن یا معین الدین چشتی. اس کا ترجمہ اردو میں فرما کر اسے سمجھا دیں. بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستاں رات و پشتی. میری کشتی بلا کے بغیر میں بس گئی ہے. شکست ضعیف ہو کر ہے تو پوچھنا ہے مدد کر جا بحق خواجہ عثمان ہاروں. خواجہ عثمان ہاروں خواجہ ناصرالدین ان کا وسیلہ دے کر کے شاید عرض کرتا ہے کہ خواجہ عثمان ہاروں کے وسیلے ان کی امت سے میں عرض کرتا ہوں کہ اے معین الدین چشتی تم میری مدد کرو. یہ مکہ زری جامع مسجد لطیف آباد حیدرآباد پاکستان کی نیو تعمیر کی گئی. نچلی منزل پر نماز ہوتی رہی نئی تعمیر کے بعد، مگر اب کمیٹی کا اصرار ہے کہ اوپر نماز ادا کی جائے کہ نچلی منزل ویران ہے اور اوپر نماز ادا کیا جائے. اوپر نماز ادا کرنے کے لیے کمیٹی کا اصرار ہوا ہے. جی اصل مسجد وہ بقائے زمین ہے جس کو واقف نے نماز کے لیے وقف کیا. مزمل ڈاکٹر آف محمد صادق مرسلین صناف محمد صادق. آپ نام ٹھیک نہیں غلام مرسلین نام رکھے. جی نام ٹھیک نہیں ہے، غلام مرسلین نام رکھیں. حاجرہ بانو ڈاکٹر آف عبداللہ محمد رضوان صناف محمد صدیق. صفیہ کوثر ڈاکٹر آف محمد صدیق. محمد افضل صناف محمد عارف. محمد توفیق صناف محمد فاروق. محمد انس صناف محمد فاروق. عمران حسین صناف محمد سعید. رہنما ڈاکٹر آف محمد سعید. شاہ جہاں ڈاکٹر آف محمد زکریہ. جمشیدہ ڈاکٹر آف محمد رفیق. انور جہاں ڈاکٹر آف ظہیر محمد. شاہنواز صناف عارف انصاری. شمس النساء ڈاکٹر آف عبد الحفیظ. زینب نور ڈاکٹر آف عارف. جی نہیں. شہزاد بانو ڈاکٹر آف عالم. محمد عمران ڈاکٹر آف محمد اقبال. ریحانہ ڈاکٹر آف عبد الجمیل. ارشین ڈاکٹر آف شمی. مہر النساء ڈاکٹر آف عبد الحفیظ. شہناز بانو ڈاکٹر آف عارف انصاری. حسن رضا انصاری صناف محمد حسین. محسن رضا انصاری صناف محمد حسین.
مظہر حسین انصاری son of محمد صابر حسین, ریحان انصاری son of محمد حسین, محمد علی انصاری son of محمد صابر حسین, عابدہ خاتون ڈاٹر آف عبد المجید, نور صبا انصاری ڈاٹر آف محمد صابر حسین, بشرا انصاری ڈاٹر آف محمد صابر حسین, عادبہ ڈاٹر آف عظیم اللہ, عابدہ ڈاٹر آف عظیم اللہ, تسنیم کوثر ڈاٹر آف محمد جمیل, ہما کوثر وائف آف محمد اکبر, نذیر جمال ڈاٹر آف محمد اکبر, ندا فاطمہ ڈاٹر آف محمد شفیق, عائشہ فاطمہ ڈاٹر آف محمد شاکر وزیر, فردوس فاطمہ وائف آف محمد شاکر وزیر, فاطمہ انصاری ڈاٹر آف محمد حبیب وزیر, محمد عظیم son of محمد حبیب وزیر, ناہید انجم ڈاٹر آف محمد رفیق, ذیشان انصاری ڈاٹر آف محمد آصف, حسین رضا son of شکیب انصاری, احمد رضا son of شکیب انصاری, مریم نور ڈاٹر آف عارف, نشاط فاطمہ ڈاٹر آف الطاف, شب نور وائف آف شان عالم, ام نور وائف آف شان عالم, ام فضا رمشا خانم, اقرا فاطمہ ڈاٹر آف ندیم انصاری, عبید رضا son of عارف انصاری, محمد علی son of عارف انصاری, ام ڈاٹر آف محمد شریف, عبد الجمیل son of عبد العزیز, محمد جاوید son of عبد الرشید, عبد الحنیف son of عبد الحکیم, عارف حسین son of عبد الحنیف, رشید son of عبد الحنیف, جاوید son of عبد الحنیف, شہباز son of عبد الحنیف, سارا نور ڈاٹر آف صاحب عالم, راحت کوثر ڈاٹر آف خالد, ثانیہ کوثر ڈاٹر آف خالد, خالد son of عبد الحنیف, سہیل son of عبد الحنیف, مصطفیٰ رضا son of وزیر محمد, جمال رضا son of وزیر محمد, نصرت فاطمہ ڈاٹر آف وزیر محمد. یہاں تک یہ جے پور سے تھے. سمیہ, عائشہ, طیبہ, صوفیہ, شمع, مدنی, صوفیہ, زرینہ بانو اور رحمت بھی جے پوری, راحت بھی جے پوری, عذرا بھی جے پوری, ایمن فاطمہ جے پوری, محمد ریحان جے پوری, محمد تعظیم جے پوری, فرخندہ وائف آف افروز رضا, صفیہ وائف آف ابراہیم رضا, فرزانہ خاتون وائف آف محمد امان اللہ, عمیق رضا son of محمد امان اللہ, ثاقب رضا son of محمد امان اللہ, کہکشاں ڈاٹر آف محمد امان اللہ, بشرا ڈاٹر آف محمد امان اللہ, سید اعظم son of سید ولی احمد, زیب النساء وائف آف سید اعظم, عرشیہ جبین, محمد عرفان, سید نور, محمد عرفان, رانیہ کونین, حمید پٹیل, امتیاز بیگم, وحید پٹیل, توحید, محمد توفیق, تبسم فاطمہ, محمد حسان رضا جے پوری, فاطمہ کوثر جے پوری, شائستہ بیگ ڈاٹر آف عالم بیگ, نشا بیگ ڈاٹر آف عالم بیگ, محمد سید جنید بشیر, شمیم النساء, حاجی پینو خان, عابد حسین, صابرہ بانو, سمیرہ بانو, عبد المجید son of نور محمد, قطب الدین, شمس الدین, رضوان, جیتون, رضوانہ اور رابعہ شاعرہ. ان سب کو داخلہ سلسلہ کر دیجئے. میں نے سب کو داخلہ سلسلہ دیا, قادیہ میرا قادیہ تو یہ دیکھ میرا قادیہ بشاقی رب سے لگا ایمان رسول اللہ قائم رکھ. جی یہ طالب ہونے کے لیے ہیں بدر النساء بیگم ڈاٹر آف عبد القادر, اور عرشی فاطمہ رضویہ جے پوری, محمد نوازش محمود رضویہ جے پوری, محمد فیضان حسن رضوی جے پوری, محمد عثمان رضا رضوی جے پوری, محمد صادق قادری, نازش فاطمہ اور رخسار. اور تجدید کے لیے ہیں اختر رضا شیروانی, نفیس قادری, نجمہ نفیس قادری, فضیل قادری, عائشہ نفیس قادری, عثمان قادری, سفیان نور قادری, سید افروز رضوی, افروز رضا ابن لائق رضا, محمد شاداب son of حنان بیگ اور شبینہ بیگ ڈاٹر آف حنان بیگ. جی یہ وظیفہ کے لیے حضور لڑکی کا نام رکھنا ہے, فادر نیم اسماعیل رضا, مدر نیم زبیدہ بانو. لڑکی کا نام جی حمیدہ بانو. میری ماں 20 سال سے بیمار ہے, کوئی وظیفہ عطا فرمائیں. آیت شفا پڑھیں. Give some advice how to refrain control from evil things in me. افروز رضا. How to refrain یعنی control from evil things.
لاہور پڑھے کثرت سے. لاہور پڑھیں کثرت سے. حضور عرض ہے کہ میری چھوٹی بہن امینہ یا آمنہ عروش ام الصبیان مرگی کے مرض میں مبتلا ہو گئی ہے. اس کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دیں اور کوئی سورہ یا آیت بتا دیں جو پڑھ کر اسے دم کرتا ہوں. محمد ناصر. قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کر کے. جی. Can Hazrat prescribe anything to stop bugs like mosquitoes, spiders from biting me all the time, especially at night? Jazakallah khair. Ali Mahmood. میں کافر کی کمپنی میں کام کرتا ہوں. مجھ کو یہ کمپنی کے بڑے آفیسر بہت ظلم کر رہے ہیں، اس لیے کمپنی کو چھوڑ کر آٹو چلا کر زندگی گزارنے کے لیے سوچتا ہوں، مگر گھر والے کمپنی چھوڑنے کو منع کر رہے ہیں. حضرت، یہ کمپنی میں کافروں کے غلامی اور چکری کرنے والے کو ترجیح دی جاتی ہے، مگر میں ان کی غلامی اور چکری نہیں کرتا، اس لیے وہ مجھے ظلم کرتے ہیں. اس پر میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں. عبداللہ رضا. کوئی اچھا جاب مل جائے یا کوئی اچھی بزنس مل جائے. آمین. حضرت، ہم اس 1 سال سے نیا مکان ڈھونڈ رہے ہیں اور مل بھی جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو پلیز دعا کر دیں ہمیں جلدی سے اچھا مکان مل جائے اور کوئی وظیفہ عنایت فرما دیں. حمدانی علمان. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کثرت سے. I request you to make dua for a deceased sister in Islam, Nafisa Bellu Mahe from Africa, and I want to know which dua and isal sawab will be most beneficial for her. Muhammad Wasim. I request you to make dua for a deceased sister in Islam, Nafisa Bellu Mahe from Africa, and I want to know which dua and isal sawab will be most beneficial for her. Muhammad Wasim. Surah Fatiha پڑھیں. Permission for Majmua Amal Raza and other wazifas. Muhammad Shadab Razvi. حضرت، صحت خراب ہونے کی وجہ سے دبئی سے واپس آ گیا تھا، اب ٹھیک ہوں اور دوبارہ کام مل رہا ہے، رہنمائی فرمائے. سید شیر علی. کام شروع کر دیں. میں نے اپنا نیو کام اسٹارٹ کیا ہے، شاپ کا نام قادری اسٹیل رکھا ہے. حضرت سے دعا کی عرض ہے اور بزنس کی کامیابی کے لیے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیں. اشرف ابراہیم. حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں. ڈیلیوری آسانی سے ہو جائے اس کے لیے وظیفہ عنایت ارشاد فرمائیں. عبد الرحمن خان. جی. تمام سوالات کرنے والے اور سلسلے میں داخل ہونے والے سلام پیش کرتے ہیں اور دعا کی عرض کرتے ہیں. کاروبار میں برکت، بیماری سے شفا، دعائے مغفرت، مشکلات آسان ہوں، شادی کا فنکشن خیریت سے ہو جائے، دنیا اور آخرت کی بھلائی، آپریشن خیریت سے ہو جائے، گھر اور سسرال میں سب محبت سے رہیں، رشتہ ملنے میں آسانی ہو جائے، اچھا روزگار مل جائے، ملک میں حالات اچھے ہو جائیں، سکسیس ان ایگزام، اولاد عالم با عمل بنائیں، کینسر سے شفا، دکان اور مکان میں برکت. ریکویسٹڈ ٹو پرے فار ریزولوشنز آف مائی پرابلم. دادا کی صحت. ان تمام تمناؤں اور دعا کے لیے عرض کرتے ہیں جناب عظمت رضا، بشیر خان، محمد حبیب رضوی، محمد الطاف اظہری، فضیل خان، نعیم خان رحیم، قاضی آصف، یاسین شریف، عتیق قاضی، مسعود نوری، شاہ جہاں، ماجد علی، جاوید رضوی، محمد صادق قادری، محمد جنید، محمد فیصل، عافیہ نوری، محمد دانش، عتیق احمد، فرحانہ بی، مبشر علی،
اور شمیم النساء، منصور ربینہ، صابر خطری، محمد قدیر آوان، نوری فاطمہ اور محمد سمیع الدین۔ اللہ سب کی برائیں پوری کرے۔ جی اور ہم سب کے لیے بھی دعا کر دیجیے۔